السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ جو کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی شے کو چھوڑ دیتا ہے یا اختیار کرتا ہے، اس حدیث سے دونوں معنی نکلتے ہیں، کل آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انسان کو عنایت کرتے ہیں۔ ام سلیم کا مشہور واقعہ ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی ہوئی ہیں کہ جو عورت خامند کی اطاعت کرتی ہے اس کا یہ اجر و ثواب ہے، اس کو جنت کے 8 دروازے پکارتے ہیں۔ جو خامند جب اس کو دیکھے اس کو خوش کر دے، وہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں بڑی افراط و تفریط ہے۔ عورت کے حقوق تو بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، لیکن خامند کے حقوق کے بارے میں کچھ غفلت برتی جاتی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رسول کے بعد عورت کے ذمے ہے کہ وہ خامند کی معروف میں اطاعت کرے۔ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اور یہ بات بھی مجھے اور آپ کو مد نظر رکھنی ہے کہ ہماری بالعموم خامند سارا دن کاروبار کر کے کما کے جب گھر آتا ہے تو عورتیں سیدھا بالمشافہ اس کو پورے دن کی کارگزاری اور شکایتیں، اور آج یہ ہوا، آج بچوں نے یہ کیا، شکایات کا انداز زیادہ ہوتا ہے، بجائے یہ کہ اس کی آمد کے بعد اس کو تسلی دی جائے، تشفی دی جائے، پھر اپنے معاملات کو پیش کیا جائے۔ تو لیکن یہ تو صحابیات ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو صرف صحابہ نے نہیں اپنایا، صحابیات نے بھی اپنایا، اور اسی لیے صحابہ نے کہہ دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے دین پورا پہنچا دیا ہے تو ہم نے دین کے اوپر پورے کا پورا عمل بھی کر دیا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر موقع ملا اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پکڑنا اور ان کی بات کو من و ان ماننا، یہ بھی ہے ایک چھوٹا عمل، لیکن اس کا اجر و ثواب بھی اس قدر زیادہ ہے کہ صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اگر موقع ملا اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا، ایک وقت امت کے اوپر آئے گا کہ حدیث کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جو تم میں سے میری حدیث کے اوپر چلے گا اس کو 50 کا اجر ملے گا۔ صحابہ نے کہا 50 سے مراد عام لوگ یا 50 صحابہ مراد ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ تم ہی مراد ہو، یعنی ایک وقت امت کے اوپر ایسا آ جانا کہ نبی کی حدیث کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جانا ہے، جو لگتا ہے آج کل کا ہی دور ہے کہ اگر اس کے اندر بھی لوگ نبی کی حدیث سے چمٹ جائیں گے، تمسک کو اختیار کریں گے، تو ان کو 50 صحابہ جتنا ثواب ملے گا۔ اور ایک صحابی کا جو اجر و ثواب ہے، صرف چھوٹا عمل اور بڑا ثواب کے حوالے سے یہ بات سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی عام بندہ اٹھے، سونا خرچ کرے، چاندی خرچ کرے، ہیرے جواہرات، مال و دولت، جو مال و دولت کی اقسام میں خرچ کرے، کتنی کرے؟ احد پہاڑ جتنی خرچ کر لے، اور میرا ایک صحابی اٹھے، وہ 1 ہاتھ یا آدھ ہاتھ آٹا یا جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے، تو یہ جس نے احد پہاڑ جتنا ہیرے چاندی جواہرات سونا خرچ کیا ہے نا، یہ میرے صحابی کی آدھ ہاتھ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس وقت نبی کی حدیث کی توہین اور تحقیر کی جا رہی ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو کہ یہ حدیث رسول پہ عمل کرنے والا، اس وقت بندہ اس حدیث کے اوپر اگر عمل کرے گا اس کو 50 صحابہ کا ثواب ملے گا۔ یہ حضرت ام سلیم اسی طرح کی تربیت سے صحابہ کے مابین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل کرنے والی ہیں۔ خاوند گھر آیا، خاوند پہلے گھر سے باہر نکلا، کس لیے نکلا؟ حضرت ابو طلحہ گئے ہیں کہ میں اپنے بچے کی دوائی کا بندوبست کر کے آؤں، طبیعت خراب ہے، وہ بندوبست کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کا بیٹا فوت ہو چکا ہوتا ہے، اور ام سلیم سے پوچھتے ہیں میرا بیٹا کیسا ہے؟ تو ام سلیم کہتی ہیں پہلے سے بہت بہتر ہے۔ خاموشی سے ان کو کھانا دیتی ہیں، ان کا اکرام کرتی ہیں، ان کی تکریم کرتی ہیں۔ حضرت ام سلیم اس تمام معاملات سے فارغ ہو کے یہ بات اپنے خاوند کو کہتی ہیں، اگر کسی نے آپ کو کوئی امانت دی ہو اور وہ امانت مانگنے آ جائے تو کیا آپ اس کو امانت لٹانے میں کسی قسم کی کنجوسی کریں گے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر آپ کا بیٹا اللہ کی ایک امانت تھا، اللہ رب العزت نے اس کو واپس بلا لیا۔ ان کے دل کو چوٹ لگی،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے. ان کے دل میں خیال آیا شاید میری بیوی نے کوئی بہت عجیب و غریب حرکت کر دی کہ میرے بیٹے کی میت میرے گھر میں ہے اور ہم اس طرح کے معاملات میں مشغول رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے گئے ہیں کہ یہ ام سلیم نے کیا حرکت کی. نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے. کہا ام سلیم کی ادا اللہ رب العزت کو بہت پسند آئی ہے, اللہ تمہاری اس رات میں برکت ڈالے. یہ دیکھیں ایک بیٹا فوت ہوا, نبی کی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے خاوند کی اعزاز اور تکریم کی, خاوند کو تکلیف نہ پہنچائی, نبی کریم نے برکت کی دعا کی. اور صحابہ بیان کرتے ہیں پھر ہم نے خود دیکھا ام سلیم کے گھر 10 بیٹے پیدا ہوئے, یعنی ان کی اولاد کے اندر 10 پوتے اور پوتیاں, اور وسیع ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی, اتنی اولاد کہ مدینہ کے اندر اور کسی کی اولاد اتنی زیادہ نہیں تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض بچوں کے ساتھ ان کے واقعات الگ سے معروف ہیں. گویا اللہ کے لیے جب بندہ کوئی کام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی بدلہ دیتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی بدلہ دیں گے. آپ کو بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں, آپ اگر ان کے اوپر توجہ کریں. اسی طرح حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ یہ بھی موجود ہے کہ ایک بندے نے ایک کھیت بیچا, حدیث کا واقعہ ہے, کھیت بیچ دیا, اب گھر بیچ دیا, بیچ کے چلا گیا. اس بندے نے ادھر کھدائی شروع کی فصل ڈالنے کے لیے یا کسی بھی تعمیراتی کام کے لیے, اس کے اندر سے سونے کا ایک گڑھا نکل آیا. اب دیکھیے قربان جائیں, ایسے لوگ بھی مانتدار ہوا کرتے تھے. ہمارے ہاں لوٹ مار کا تصور یہ ہے کہ 1 انچ زمین بھی اضافی مل رہی ہو نہیں چھوڑتے, مال حرام کا مل رہا ہو نہیں چھوڑتے. یہاں پہ معاملہ دیکھیے حدیث میں کتنا اپوزٹ ہے. بندہ سونے کا گڑھا لے کے جس سے زمین خریدی ہے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے, کہتا ہے میں نے تو اس سے زمین خریدی ہے, یہ بیچ میں سے سونے کا گڑھا مل گیا, اس کی تو میں نے قیمت ہی ادا نہیں کی. اور قربان جائیں دوسرے امانت دار کے اوپر, وہ کہتا ہے میں نے زمین بیچی ہے ہر چیز سمیت, جو چیز بھی اس میں تھی میں نے بیچ دی, یہ تیرا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ تیرا ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ تیرا ہے, دونوں لینے کے تیار نہیں. یہ تربیت ہونی چاہیے, یہ اخلاقیات ہونی چاہیے. پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے, ایک منصف آتا ہے, وہ کہتا ہے اس معاملے کو اگر رفع دفع کرنا تو ایسے کر لو کہ اگر تیرا بیٹا ہے اور تیری بیٹی ہے ان کا آپس میں رشتہ کر دو. اب دیکھیے حسن نیت سے, ایمانداری کی نیت سے دونوں یہ بات چاہ رہے ہیں کہ یہ سونا تو لے لے, وہ چاہ رہا ہے یہ سونا تو لے لے, اور بالآخر دونوں کے گھر میں ہی اللہ رب العزت دولت کو واپس کر دیتا ہے. اسی طرح کے ایک اور واقعہ حدیث کی کتب میں موجود ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے ادھار مانگتا ہے 1000 دینار, اور جو ادھار لے رہا ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کوئی ضمانت, کوئی لکھت پڑھت, کہتا ہے اللہ ضامن ہے, اللہ سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے. اس طرح کی 2-3 مرتبہ باتیں کرتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے بے شک تو نے بالکل درست بات کی, جس شے کا ضامن اللہ ہو جائے. اس حدیث کے اندر سے یہ بات نہیں نکلتی. بعض لوگ یہ جو فضائل کی حدیث ہوتی ہے نا, اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے یا اللہ کے خوف سے یا اللہ کے اوپر اعتماد کر کے جب کوئی بندہ کام کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بہترین نتیجہ دیتے ہیں. مراد اس سے یہ نہیں کہ میں نے آپ نے آپس میں ریٹرن ایگریمنٹ نہیں کرنا, یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ گواہ بنایا جائے, قرض کے اوپر گواہ ہونے چاہیے تاکہ تحریری ایویڈنس ہو. لیکن یہ ان لوگوں کا ایمان بتایا جا رہا ہے اللہ کے اوپر. وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ اگر ضامن ہے تو تو لے جا 1000 دینار, کوئی ضرورت نہیں لکھت پڑھت کی. پھر ہوتا یہ ہے کہ جس دن کا واپسی کا وعدہ ہوتا ہے اس دن موسم خراب ہوتا ہے. وہ بندہ ساحل پہ آتا ہے کہ بستی کراس کروں, کشتی میں جا کے 1000 دینار اس کو واپس لٹا دوں, کیا دیکھتا ہے آج کشتی بھی نہیں آئی. وہ بندہ کہتا ہے میں نے تو اللہ کو گواہ بنایا تھا اس قرض کو واپس کرنے پہ. وہ بندہ کیا سوچے گا, اور اللہ گواہ ہے میں کیسے یہ کام کروں. اس کے دل میں خیال آتا ہے, وہ ایک لکڑی ہے, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, لکڑی کو کھودتا ہے, اس کے اندر 1000 دینار ڈالتا ہے اور اللہ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے اللہ اس رقم کا تو ہی ضامن تھا, تیرے سپرد کرتا ہوں, یہ لکڑی اس بندے تک پہنچا دے. اللہ کا کرنا کیا ہوا, کچھ دن گزرتے ہیں, موسم ٹھیک ہو جاتا ہے, کشتی دوبارہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ 1000 دینار لے کے کہ پتہ نہیں اس کو پہنچا نہیں پہنچا, وہ دوبارہ آتا ہے, اس بندے کے پاس پیش ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے یہ آپ کو 1000 دینار میں واپس کرتا ہوں, یہ معاملات تھے, موسم خراب تھے, کشتی نہیں چلتی. وہ بندہ آگے سے مسکرانا شروع ہو جاتا ہے, کہتا ہے جس دن کا وعدہ تھا اسی دن میں دریا کے کنارے پہ گیا تھا, تیری پھینکی ہوئی لکڑی اور تیری پھینکی ہوئی لکڑی کے اندر جو 1000 دینار کے ساتھ رکا موجود تھا کہ میں اللہ کے سپرد کر کے یہ 1000 دینار آپ کو بھیج رہا ہوں, اگر آپ کو پہنچ گئے تو آپ کا قرضہ آپ کو موصول ہو جائے گا, نہیں تو جب حالات موسم بہتر ہوگا میں آؤں گا. تو دونوں مسکرانا شروع ہو گئے. مراد اس بات سے کیا ہے,
اس بات سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے لیے کوئی چیز اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ دیتا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی اس کو بہتر بدلہ دیتا ہے. معزز سامعین گرامی قدر، آج ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. معزز سامعین گرامی قدر، اللہ کے لیے کوئی عمل کرنا یا اللہ کے لیے کسی بری عادت کو چھوڑ دینا، اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور کئی مرتبہ صرف ایمان کو قبول کر لینا اور کوئی عمل بھی نہ کیا ہو، اللہ رب العزت اس ایمان کو بھی ایسے قبول کرتے ہیں کہ جنت میں داخلے کا سبب بنا دیتے ہیں. حضرت عمر بن ثابت کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، کیا تمہیں ایک ایسے بندے کی خبر نہ دوں کہ جس نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت الفردوس میں جگہ دی؟ احد کا میدان ہے، کان سے آواز ٹکرائی، اللہ کے لیے کون لڑے گا؟ ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، جہاد کیا، اسی وقت اسی جہاد کے اندر شہید ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے ایمان قبول کیا، اگرچہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. صرف ایمان قبول کرنے سے بھی بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے ہی نہ. اسی طرح خیبر کے موقع کے اوپر اس غلام کا مشہور واقعہ ہے، اس نے بھی ایک نماز نہیں تھی پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آیا، خیبر میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اور ایک نماز پڑھے بغیر نبی کریم نے کہا یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جن کو اللہ کھینچ کے جنت میں لے جاتا ہے. ساری زندگی بھی گزار دی، ابھی ایمان قبول کیا، ابھی جان اللہ تعالیٰ نے نکال لی، جنت میں داخل ہو گیا. اسی طرح کے بہت سے واقعات احادیث میں ملتے ہیں. ایک بندہ اپنی کمائی کے 3 حصے کیا کرتا تھا، 33% اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، بالعموم میرے سے اور آپ سے اللہ کا تقاضا کیا ہے 2.5%. 2.5% آپ نہیں نکالتے. 10% نکالنے والا آج کل بہت بڑا ہاتھ میں تائی کہا جاتا ہے. لیکن جب انسان انفاق فی سبیل اللہ ایسے کرنا شروع کرے جیسے اللہ چاہتے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کے عروج کو، معیار کو نہیں پہنچ سکتے جو اللہ کو درکار ہے، جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اور آپ کو پتہ ہے انسان کی کمائی، انسان کا پیسہ وہ چیز ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنا، یہ عمل اگرچہ چھوٹا ہے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی بات پھر کبھی کریں گے. یہاں پہ اس بندے کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جو اپنے رزق کے 3 حصے بنا رہا ہے، جو چیز پیدا ہو رہی ہے 3 حصے، ایک اللہ کے راستے میں، ایک دوبارہ کاروبار کے اندر ڈالتا ہے اور ایک اپنے گھر میں لے جاتا ہے خرچ چلانے کے لیے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے بادلوں سے آواز سنی کہ فلاں ابن فلاں کے کھیت کے اوپر جا کے پانی برسا دے. اب وہ اس بادل کے ٹکڑے کے ساتھ ساتھ چل پڑا، اس کا تعاقب کرنا شروع ہو گیا. کیا دیکھتا ہے کہ ارد گرد صحرا ہے، بادل کا ٹکڑا ایک کھیت کے اوپر جا کر پانی برسا رہا ہے، ساری ارد گرد کی فصلیں کم ہیں، وہ کھیت لہلہا رہا ہے، بارش ہو رہی ہے. اس بندے سے جا کے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ہی فلاں ابن فلاں ہے؟ کہا ہاں میں ہوں. کہتا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے بتایا میرا یہ طرز عمل ہے. تو کہا آپ خوش ہو جائیے، آپ کے اس عمل کے بدلے میں نے اپنے کانوں سے فرشتوں کو حکم دیتے ہوئے سنا ہے کہ فلاں ابن فلاں کے باغ کے اوپر جا کے پانی کو برسایا جائے. اب آپ بتائیے کہ جب انسان اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ کیا دیتا ہے؟ قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی مشہور ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، امام باقی بھی انہیں کہا جاتا ہے. یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر تھا، میں بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا، میری کفیات ایسی تھی کہ میرے پہ شاید اس وقت چوری بھی حلال ہوتی. میں نے کیا دیکھا، ایک پرس ہے خوبصورت سا، ریشمی غلاف چڑھا ہوا ہے، وہ سڑک کے اوپر گرا ہوا ہے. میں نے اٹھا لیا، اس کے اندر نہایت ایک خوبصورت قیمتی ہار موجود ہے. میں اپنے آپ کو مجبور، مضطر، ظاہر ہے میں مجبور بھی تھا، بھوکا بھی تھا، میں نے اٹھا لیا، میں لے کے چل پڑا. میں اپنے گھر میں داخل ہوا، مجھے ایک آواز آئی روڈ کے اوپر سے کہ میرا فلاں کلر کا فلاں رنگ کا پرس گر گیا ہے، اس کے اندر بڑا قیمتی ہار ہے، جس بندے کے پاس پہنچتا ہے اللہ کے لیے وہ مجھے واپس کر دے، وہ بڑا قیمتی ہے، میں نے اپنی بیٹی کے لیے لیا ہوا. کہا میرے دل کو چوٹ لگی کہ اللہ کے لیے کہہ رہا ہے، حالانکہ میں مجبور تھا، تنگ دست تھا، لیکن میری غیرت نے اور میرا ایمان جاگ گیا. میں باہر آیا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا آپ کی نشانی ہے؟ ساری انہوں نے نشانیاں بتائیں، وہی تھی. میں نے ان کو پرس دے دیا. اس بزرگ نے مجھے بدلے میں 500 دینار دینا چاہے
تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا اگرچہ میں 500 دینار لے لوں میری ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن اس بزرگ کے الفاظ ہیں اللہ کے لیے واپس کر دو. تو میں نے کہا میں نے آپ کو اللہ کے لیے واپس کیا، اب میں آپ سے 500 دینار کا بھی تقاضا نہیں کرتا. انہوں نے بڑا اصرار کیا، خیر میں نے ان کا ہار واپس کر دیا. اس نے کہا یہ بہت قیمتی ہار ہے، تجھے اس کا صحیح معنوں میں ادراک اور شعور ہی نہیں ہے. کہا خیر ایک عرصہ گزر گیا، میرے کچھ حالات بہتر ہونا شروع ہوئے. میں نے مکہ کے اندر عمرہ وغیرہ کر کے جس کام کے لیے آیا تھا میں نکلا، واپس ساحل پہ گیا، طوفان آ گیا، کشتی بھٹک گئی، ایک جزیرے پر پہنچی، بڑی مشکل سے جان بچی. اس جزیرے والوں نے بزرگ سمجھتے ہوئے، بڑی عمر کا آدمی سمجھتے ہوئے میری خدمت خاطر کی. میں نے ان کو قرآن پڑھانا شروع کیا. میں نے کہا جب تک میرے اپنے وطن پہنچنے کے اسباب پیدا نہیں ہوتے میں ان سے مانگوں گا نہیں. وہ میرے سے قرآن پڑھنا شروع ہو گئے، وہ میرے سے خطاطی سیکھنا شروع ہو گئے. میں ان کو سکھاتا جاتا، وہ پڑھتے جاتے، یہاں تک کہ میرے پاس اچھی مال و دولت اکٹھی ہوگی کہ میں اپنے شہر روانہ ہو سکوں. تو وہ لوگ اس علاقے کے معززین میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے پاس آ کے کہا ہم آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے مت جائیے. اگر آپ نے ہمیں چھوڑ کے جانا ہی ہے تو ہم اس علاقے کے اندر فلاں ایک یتیم بچی ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑی امیر خاندان کی ہے، اس کے ساتھ آپ کا بیاہ کرنا چاہتے ہیں. کہا میں نے کچھ سوچا، لوگوں نے مجبور کیا، میں نے ان کی آفر قبول کر لی. کہا بچی سے میرا نکاح ہوا، عمر میری زیادہ تھی، وہ بچی ابھی جوان تھی. میں نے شادی کی پہلی رات ہی اس کے گلے میں ایک ہار دیکھا تو مکہ کا سارا واقعہ میرے دماغ میں آ گیا کہ یہ ہار تو میں نے اس بزرگ کو واپس کیا تھا، اس ریشمی غلاف کے اندر موجود تھا. میں اسی ہار کو دیکھی جا رہا ہوں اور بچی اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ بچی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہار کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو میں پھر ان کو سارا واقعہ سناتا ہوں تو وہ جواب میں مجھے کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ بزرگ جب مکہ سے واپس آئے تھے یہاں پہ تو آ کے کہتے تھے وہ نوجوان، وہ آدمی بڑا خوبصورت تھا، وہ بہت ایماندار تھا، میری اللہ سے خواہش ہے کہ اللہ میری بیٹی کا نکاح اس سے کر دے. اور امام باقی کہتے ہیں مجھ جیسا غریب الدیار آدمی، غریب الوطن آدمی، میں نے صرف اللہ کے لیے یہ 500 دینار بھی چھوڑے تھے، ہار بھی چھوڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ ہار بھی واپس کر دیا، ساتھ میں اچھا رشتہ بھی دے دیا. اور ایک وقت آیا ہم میاں بیوی نے یہ ہار 1,20,000 دینار میں بیچ دیا اور یہ ہمارے کام آ گیا. تو اللہ کے لیے جو بندہ چھوٹی سی چیز بھی چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. اسی طرح کا قاضی ایاز نے مشہور واقعہ اپنی کتاب میں لکھا، بہت سی کتابوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. وہ صحیح سند سے خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، وہ سوت کا کاروبار کیا کرتا تھا، سود بناتی تھی اس کی بیوی، وہ جا کے بیچتا تھا اور اس سے اپنے معاملات چلاتا تھا. ایک دن قحط ایسا پڑا، حالات ایسے برے ہوئے کہ کوئی خریدار نہیں تھا ملتا. اس نے سوت وغیرہ اکٹھا کیا، گیا بازار میں 1 درہم کا بیچ کے آیا. تو وہ اب واپس پہنچتا ہے تو 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. کہا کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ کہا اس نے میرا 1 درہم دینا ہے. 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ بندہ ان کو لڑتا دیکھ کر خود ضرورت مند ہے، خود حاجت مند ہے، خود پیسوں کی ضرورت ہے. وہ کہتا اگر تم دونوں کی لڑائی 1 درہم سے ختم ہوتی ہے تو یہ لو میں تمہیں 1 درہم دیتا ہوں، تم 1 درہم لے لو، اللہ کے لیے مت لڑو. 1 درہم بھی ان کو دے آیا، بیوی نے گھر سے بھیجا تھا کھانے کا بندوبست کر. خیر باقی سامان جمع کیا، اب کے جمع کیا تو پھر ہی 1 درہم ملا. 1 درہم سے وہ ایک پرانی سی مچھلی مچھیرے سے خرید لایا. بیوی کو کہا کاٹو اس کو. بیوی مچھلی کو کاٹتی ہے، پکانے لگتی ہے، کہتی ہے اے میرے سرتاج اس کے اندر سے کوئی چیز نکلی ہے. وہ بندہ اس کو دیکھتا ہے، وہ تو کہتا ہے مجھے یہ ہیرا یا موتی کوئی اعلیٰ قسم کا معلوم ہوتا ہے، صبح کسی جوہری کے پاس جاؤں گا، اس کا مول، اس کی قیمت، اس کی ویلیو پتہ کروں گا. ایک جوہری کے پاس جاتا ہے، وہ اس کا 40,000 درہم ریٹ لگاتا ہے اور کہتا ہے اگر تو چاہتا ہے ایمانداری سے اس کی قیمت صحیح ملے تو فلاں کے پاس چلا جا. کہتا ہے میں فلاں کے پاس گیا، 80,000 درہم ملے. اس نے کہا اگر اس سے بھی بہتر چاہتا ہے تو فلاں جوہری کے پاس چلا جا، اس کو صحیح پہچان ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے. کہا اس جوہری کے پاس گیا، اس نے 1,20,000 درہم کے اندر وہ ہیرا مجھ سے خرید لیا. ابھی خرید کے میں گھر واپس آ رہا ہوں. قاضی ایاز اس نوجوان سے روایت کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے بتایا ہے وہ خرید کے واپس آیا. کہتا میں گھر کے دروازے پہ پہنچا، ایک فقیر وہاں پہ کھڑا ہے اور مجھے کہتا ہے اللہ رب العزت نے جو تجھے مال عنایت کیا ہے اس میں سے مجھے کچھ دے. کہا میرے دل کو چوٹ لگی کہ عنایت تو ابھی ابھی اللہ نے کیا اور بغیر محنت کے کیا ہے.
اور میں نے اس کو کہا اللہ نے مجھے ابھی 1,20,000 درہم دیے ہیں، یہ 60,000 میں تجھے دیتا ہوں۔ 60,000 اس فقیر کو دے دیے، 60,000 لے کے اندر جانے لگے۔ فقیر بھی واپس موڑ آیا، کہا تیری آزمائش کے لیے آیا ہوں، تجھے ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ یہ 1,20,000 جو درہم ہے نا، یہ تیرے اس ایک درہم کے بدلے میں ہے جو تو نے 2 مسلمانوں کے مابین لڑائی ختم کروائی، اور یہ جو بدلہ ہے ایک درہم کے بدلے 1,20,000 درہم، یہ صرف 1% ہے۔ 19 درجے بڑا بدلہ تجھے کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں ملے گا۔ بتائیے، ایک درہم جو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے کہ 2 مسلمان آپس میں نہ لڑیں، دنیا میں اس کا بدلہ 1,20,000 درہم ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ 20 گنا ملے گا۔ تو معزز سامعین گرامی قدر، اللہ کے لیے کسی برے کام کو چھوڑ دینا اور اللہ ہی کے لیے کسی نیکی کو اختیار کر لینا، یہ کام چھوٹا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہاں پہ ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت۔